السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 100 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ لوگ جب بھی کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں، جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت اس عہد و پیمان کو، اس وعدے کو ٹھکرا دیتی ہے، عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے۔ ایک جماعت اس عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، یعنی مخالفت کرتی ہے۔ وعدہ کیا، پورا نہیں کیا، مخالفت کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہود کے متعلق واضح کر رہا ہے اپنے کلام میں کہ یہودی یہ وہ قوم ہے، وعدہ تو کر لیتی ہے، عہد و پیمان کر لینے کے بعد اس چیز کو پورا نہیں کرتے، بلکہ مکر جاتے ہیں، پیٹ پھیر دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کی کئی قوموں سے عہد و پیمان لیا۔ ان میں سے یہود بھی تھے جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیا تھا، مگر یہی یہودی اس عہد و پیمان کو فراموش کر دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ عہد و پیمان یہ ہوا تھا کہ مدینہ میں اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے اس ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے۔ یہودیوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، کہا ہاں بات بالکل درست ہے، ہم اس کو پورا کریں گے، اس قانون کو فالو کریں گے۔ لیکن جب مدینے پر حملے شروع ہوئے اور متعدد بار ہوئے، یہودی مکر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لوگوں اور مسلمانوں کا سپورٹ کرنے کی بجائے وہ مشرکوں سے اور کافروں سے مل گئے۔ یہاں تو غداری کی، مخالفت کی، وعدے کو ٹھکرا دیا، عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اس پر ہٹ درمی کی انتہا دیکھیے کہ وہ مشرکوں سے، کافروں سے، مکہ کے مشرکوں سے مل گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ یہ جب بھی عہد و پیمان کرتے ہیں تو ایک جماعت اس عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، یعنی ان کے یہاں وفاداری نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہود ایک ایسی قوم ہے جس کے یہاں وفاداری نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ غداری، مکر و فریب ان کی پہلی پہچان ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ یعنی یہود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، مگر جانتے بوجھتے ہوئے اپنی انا پر قائم رہے، ہٹ درمی پر قائم رہے، حسد اور جلن اور نفرت کی آگ میں جلتے رہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں قبول کیے۔ یہودیوں کی اکثریت اسی کفر اور شرک پر قائم رہی،
بالآخر یہ ذلیل ہوئی، اللہ کی غیظ و غضب کا شکار ہوئی، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ان پر برسی، یہ ذلیل ہوئے اور مدینہ سے کھدیڑا گیا، ان کو نکالا گیا۔ مدینہ کے اندر 3 بڑے مشہور قبائل تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور آپ تاریخ پڑھیں مدینہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب یہ قبیلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کس طرح مشرکوں سے ہنگامہ کرتے تھے اور کس طرح نعرہ پکارتے تھے، للکارتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی ہمارا ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے اور پھر مل کر کے لڑیں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، مدینہ تشریف لائے، یہی یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا نبی کے دشمن ہو گئے اور نبی کی قدم قدم پر مخالفت کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، نافرمانی، اور اس سے ہٹ کر، اس سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کئی مرتبہ پلاننگ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا اور اسلام بلند ہوا، مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی، اور یہ یہودی مارے گئے، کاٹے گئے، نکالے گئے، بھگائے گئے اور ذلیل کیے گئے۔ مدینہ کے اندر تینوں قبیلوں کو یکے بعد دیگرے، پہلے بنو نذیر کو، پھر بنو قریظہ کو، اور پھر اس کے بعد بنو قینقاع کو، ان تینوں قبیلوں کو یکے بعد دیگرے نکالا گیا، بھگایا گیا، اور پھر ان کا خاتمہ اور ان کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ تو تینوں قبیلوں کے ساتھ اسلام نے بالکل واضح موقع پیش کیا کہ ان کی ناقدری اور ان کی شرارت اور ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کے نتیجے میں، جو قانون کو توڑتے تھے، اللہ کے عہد و پیمان کی مخالفت کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو نکالا گیا اور جلا وطن کیا گیا، اور ان کو زمین سے ان کے گھروں سے نکالا گیا اور جلا وطن کیا گیا۔ یہ کیوں یہ عذاب دنیا کے اندر آیا، یہ مصیبت ان کے اوپر کیوں آئی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ عہد و پیمان کو توڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان میں سے اکثر، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ ان میں سے ایمان لانے والے گرے چنے چند لوگ تھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، بہت معمولی تعداد ہے جو یہودیوں سے کنورٹ ہو کر کے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ بقیہ یہودیوں کی پوری جماعت اسی یہودیت پر قائم تھی، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کی مکر و فریب اور ان کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔